نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو تمام انبیاء علیہم السلام کے مابین قدر مشترک ہے، جس کو اصول کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں تشریف لایا ہے تو اصولی طور پر مکمل عقائد اور بعض عبادات میں کچھ تفاوت ہے، نفسی عبادت تو ہے لیکن طریقہ کار میں کمی بیشی کے اساس پر کچھ فرق ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں تشریف لایا ہے، سب انبیاء علیہم السلام کا پہلا دعویٰ اور دعوت یہی تھی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت مت کرو، جس کو توحید کہا جاتا ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی صحیح نہیں ہے، عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، کوئی خالق نہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم مملوک ہیں، اللہ کے بغیر کوئی مالک نہیں۔ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم عابد ہیں، عابدین ہیں، اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہمارا رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، اللہ کے بغیر کوئی رازق نہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، پورے عالم کا پالنے والا اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک پتا بھی درخت سے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں گر سکتی، بارش کا ایک قطرہ اللہ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی۔ اللہ تعالی علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے چھپے رازوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین خبیر بھی ہے، بصیر بھی۔
عزت بھی میرے رب کے اختیار میں، ذلت بھی میرے رب کے اختیار میں۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے بادشاہت دے دے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے نہ لڑکا دے نہ لڑکی دے، بانجھ رکھے۔ او یجعلہ عقیما، اولاد میرے رب کی اختیار ہے۔ یہ توحید ہے، اور ہر پیغمبر نے توحید کی دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر جمع کیا تمام قریش کے بڑوں کو، اور یہ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پاؤ گے۔ تو فلاح کس میں ہے؟ اللہ کے دین میں، بدین میں نہیں۔ پھر رسالت میں بھی تمام انبیاء علیہ السلام کا قدر مشترک ہونا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لایا ہے، ہر پیغمبر نے پوری جدوجہد کے ساتھ اللہ کا پیغام اپنے قوم تک پہنچایا ہے۔ پھر کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحائف، قرآن، ان تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخری پیغمبر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کذاب دجال ہوگا۔ اور قرآن کریم اللہ کا آخری کتاب ہے۔ ہر قسم کی تحریف ترمیم سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور پھر بعث بعد الموت ہے، ہم نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے خیر کے عمل کیے ہیں وہ بھی دیکھے گا، جس نے شر کے اعمال کیے ہیں وہ بھی دیکھے گا۔ قیامت حق ہے۔ توحید، رسالت، بعث بعد الموت، یہ اصول عقائد میں سے۔ لیکن توحید کے بعد قرآن کریم میں جب اللہ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا تو ساتھ والدین کے احترام کا بھی ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کی اور متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہود
بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ آج کل جو اسرائیل ہے جو اپنے آپ کو یہودی صہیونی کہتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں چل رہی ہے۔ یہ بے شرم لوگ فرعون کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ یہ یقتلون ابناءہم، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں غزہ میں۔ یہ یہودی تو اپنے دین سے منحرف ہیں۔ یہ بنی اسرائیل سے جو اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا۔ قرآن کریم میں بھی یہ حکم ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی شریعتیں ہیں، تمام شریعتوں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ خیر اور احسان یہ دو چیزیں یاد ہیں۔ احادیث کی روشنی میں جو خیر اور بہتر لوگ کون سے ہیں؟ معاشرتی زندگی میں تو آپ کہتے ہیں کہ بہتر وہ ہے جن کے پاس پیسہ ہو۔ اس فتنوں کے دور میں تو آپ بہتر اس کو سمجھتے ہیں جو بڑے پوسٹ پر بیٹھا ہو، بے شک حرام خور ہو، بے شک ظالم ہو۔ آپ اس کو فٹ کہتے ہیں، نہیں، فٹ یہ نہیں ہے تو پوری امت خیر ہوئی، لیکن امت میں خیر، کنتم خیر امت اخرجت للناس میں صحابہ کرام کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، تابعین کے لیے، تبع تابعین کے لیے خیر کا، بہتر کا لفظ استعمال ہے۔ وہ بہتر تھے۔ بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بھائی بہتر وہ ہے، بہتر وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، وہ بہتر ہے۔ اب اگر میں کوئی بات کروں تو اس میں نقصان اور جھوٹ کی پہلو ہو سکتی ہے، میرے نظر غلط ہو سکتی ہے، میرا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، میرا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، میرے دلیل بے وزن ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ حدیث میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حدیث کہتے ہیں کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو۔ اور پھر ایک دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اللہ کا خوف کرو عورتوں کے بارے میں۔ اللہ کا خوف کرو، یہ صنف نازک ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جب اللہ نے اپنے ربوبیت کی ذکر کی ہے، ساتھ والدین کے احترام بھی ذکر کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کی۔
اب بدقسمتی کیا ہے؟ دو چیزیں، دو علتیں ہیں، فیکٹر۔ ہم گھر میں سکون چاہتے ہیں، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ میں معاشرے کا نباز ہوں۔ مفتی جو ہوتا ہے وہ معاشرے کا نباز ہوتا ہے، ان کے پاس چھوٹا بھی آتا ہے، بڑا بھی آتا ہے، مرد بھی عورت بھی، ہر بندہ رابطہ کرتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ دو چیزیں ہیں، ہم گھروں میں سکون چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، لیکن اپنا عقل استعمال کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں گانے بجانے سے برکت آئے گی؟ فلم دیکھنے سے، گالیاں دینے سے، بچوں کو مارنے سے، بیوی کو مارنے سے، گالیاں دینے سے گھر میں سکون آئی؟ کس سے آئی؟ برکت والا کتاب تو قرآن کریم ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ کے گھر میں بحیثیت سربراہ، گھر کا مسئول ہے، نگران ہے، بڑے ہیں، آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کتنی ٹائم ہوتی ہے؟ عمل سے آتی ہے نا برکت۔ گھر میں آپ کی بیوی بچے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر بھی آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، تو پھر تو میں جھوٹا ہوں، میں تعبیر غلط کر رہا ہوں۔ لیکن آپ اپنے گریبان میں سوچیں کہ آپ کے گھر میں نماز کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اگر نہیں ہے اور گانوں بجانے کی آوازیں ہیں، فلموں ڈراموں کی آوازیں ہیں، بدتمیزی ہے، گالیاں ہے، جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ اس کے اثرات ہے، نتیجہ ہے۔ اس سے گھر میں برکت نہیں آتی۔ اپنے دماغ بھی خراب نہ کرو، ہمارا دماغ بھی خراب نہ کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو، اپنے لہجے کو ٹھیک کرو، خود ٹھیک ہو جاؤ۔ جو گالیاں آپ گھر میں دیتے ہیں وہ یہ گالیاں بچہ سیکھ کر باہر کی گلی میں بچوں کو دیتے ہیں۔ خود کنٹرول کرو نا۔ کیا گھر میں احترام کا رشتہ ہے؟ بحیثیت مسلمان آپ اپنے گھر میں بچوں کو والدین کا مقام سمجھایا ہے۔ چلو گھر میں کبھی مذاکرہ کیا ہے کہ آج تو مسجد میں مولوی صاحب یہ کہتے تھے کہ قتل سے والدین کی بے حرمتی بڑا گناہ، اکبر الکبائر، گناہ کبیرہ ہے۔ کم از کم اتنا سمجھا دے کہ بچے آپ مجھے جواب دیتے ہیں یا میرے ساتھ معارضہ کرتے ہیں، میرے بات نہیں مانتے، بچے یہ آپ کی گلے پڑے گی، یہ گناہ ہے، یہ مت کرو، نہ کرو گناہ۔ سلیقے سے سمجھا دو، طریقے سے سمجھا دو، ویسے تے مسلمان سمجھا دو، ویسی بات مت سمجھاؤ۔ لیکن وہاں پر ایک اور چیز بھی ہے،
کہ ایک باپ نے اپنے باپ کا احترام نہیں کیا ہے اور اس کا پوتا اس کو دیکھ رہا ہے، یا بکاوا کی قسم یہ پوتا اپنے باپ کا کبھی بھی احترام نہیں کرے گا. جیسا کرو گے ویسا کرو. میں کہتا ہوں یہ متعدی گناہ. آپ نے گھر میں مغربی ماحول بنایا ہے، ماحول تو آپ نے بنایا ہے نا. تو مغربی ماحول میں تو والدین کا تصور ہے نہیں، وہ تو بوڑھا ہو جائے اولڈ سینٹر میں بھیج دو، جبکہ شریعت مطہرہ میں والدین کی خدمت نہ کرنا گناہ کبیرہ. اب افسوس کدھر ہوتا ہے؟ افسوس اس پر ہوتا ہے کہ آپ کو قتل، زنا، چوری، ڈکیتی گناہ نظر آتا ہے، والدین کی بے احترامی، نافرمانی آپ کو گناہ نظر نہیں. مسئلہ یہاں سے خراب. ہم نے اپنے اولاد کو دیکھو مسجد سے تو آپ نے دور کر دیا، مولوی کو تو آپ کچھ سمجھتے نہیں، مولوی کو تو آپ نوکر سمجھتے ہیں، دہشت گرد سمجھتے ہیں، انتہا پسند سمجھتے ہیں، معاشرے سے کٹا ہوا بندہ سمجھتا ہے. جمعے کی نماز میں اس وقت آپ آتے ہیں جب تقریر ختم ہو رہا ہو، خطبہ سٹارٹ ہو رہا ہو، یا خطبے کے آخر میں آ گئی. یہ جو چیزیں ہیں اس کا نتیجہ بذات خود دنیا میں بھی آخرت میں آپ کے گلے پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر بندہ نگران ہے. اولاد آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت میں خیانت کرنا بدترین منافقت ہے. ان کے تعلیم و تربیت کا خیال نہ رکھنا یہ مسلمان ہی نہیں. گالیاں تو سمجھا رہے ہو نا. ٹائم بھی شارٹ ہے، ان الفاظ پر اکتفا کرتے ہیں. باتیں تو بہت ہیں، 5 باتیں میں نے نوٹ کی تو میں تو ایک بات بھی مکمل نہیں کر سکا. وصلی اللہ علی نبی الامی.